اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم پڑھیں گے درخواست۔ آپ کے سامنے اسکرین پر درخواست کا تعارف لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے درخواست کا معنی لکھا ہوا ہے۔ درخواست کا لفظی معنی گزارش، طلب یا مانگنا ہے۔ اس سے مراد درخواست لکھنے والا اپنا مقصد بیان کر کے التجا یا گزارش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ القابات اور دعائیہ کلمات بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہ درخواست کا تعارف ہے، اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد درخواست کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سرنامہ۔ درخواست کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 سرنامہ۔ بخدمت جناب صدر معلم گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف ب ج۔ یہ درخواست کا سرنامہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 عنوان۔ درخواست برائے فیس معافی۔ عنوان میں درخواست کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ سرنامہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس سربراہ کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں اس سربراہ کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا اور اس ادارے کا نام لکھنا جس ادارے کا سربراہ ہے۔ جیسے ہم نے اسکول کے سربراہ صدر معلم کے بارے میں درخواست لکھی اور اس ادارے کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول ہے تو وہ ہم نے لکھا، اور جس جگہ پر ہے ضلع الف ب ج، یہ اس لیے نہیں لکھا کہ جو آپ کو فالو کرانا ہے، بورڈ کے اصول کے مطابق چلانا ہے، تو بورڈ کے اصول میں یہ شامل نہیں ہے کہ پیپر میں ضلع کے بعد وہ جگہ لکھی جائے، تو اس میں الف ب ج، کیونکہ پیپر میں مختلف اسکولوں سے، مختلف جگہ کے اسکولوں سے طلباء شامل ہوتے ہیں، تو پھر مختلف علاقے یہاں پر لکھنا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے سب کے لیے ایک جیسا اصول بنا دیا گیا کہ ضلع کے بعد الف ب ج لکھیں۔ چاہے وہ کسی بھی محلے کا، کسی بھی علاقے کا لکھنے والا طالب علم ہو تو وہ ضلع کے بعد الف ب ج لکھے گا تاکہ سب کا ایک جیسا ہو جائے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر یہ ضلع الف ب ج کر دیے گا۔ ضلع لکھنا مقصود نہیں، پیپر میں ضلع لکھنا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ممتحن کو درخواست چیک کرانی ہوتی ہے تو اس کی یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سرنامہ یہ ہوا، عنوان میں مقصد بیان کرتے ہیں۔ تیسرا آپ دیکھیں درخواست کا حصہ القاب۔ القاب میں کوئی نہ کوئی لقب دے کر پکارنا ہوتا ہے، یعنی القاب وہ نام ہوتا ہے جو کسی شخص یا شخصیت کو عزت کے طور پر، تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر نام دیا جائے، اسے لقب یا القاب کہتے ہیں۔ تو جناب علی یہ القاب ہے، اس کے آگے فجائیہ یا ندائیہ کی علامت لکھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جناب علی کی جو لام کے ساتھ کھڑی مات ڈالی جاتی ہے وہ لکھنا غلط ہے، جناب اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح جناب اعلیٰ کوئی لفظ اردو ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، جناب علی ضرور ہے، تو اسی طرح لکھیں۔ یہ درخواست کا تیسرا حصہ القاب۔ القاب عزت دینے کے لیے، تعظیم کے لیے لکھا جاتا ہے، اور وہ نام ہوتا ہے جس کو عوام دے، حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جو حکومت کی طرف سے نام ہوتا ہے اس کو القاب نہیں کہتے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ یہاں پر القاب مراد ہے یہ عوام کی طرف سے، کسی عام انسان کی طرف سے۔ نمبر 4 چوتھا حصہ نفس مضمون۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مضمون کی جان۔ چوتھا حصہ دیکھیں، اس کے اختتام آخری لائن کے ساتھ میں نے 4 لکھا ہے، جہاں پر مناسب جگہ میں نے محسوس کی وہاں پر چوتھے حصے کا میں نے نمبرنگ کر دی۔ تو گزارش ہے سے لے کر غریب پروری ہوگی یہاں تک یہ درخواست کا چوتھا حصہ ہے۔ اس کو نفس مضمون کہتے ہیں، جس میں درخواست لکھنے والا اپنا اصل مقصد اور گزارش کرتا ہے، مقصد بیان کرتا ہے اور التجا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے۔ جو شروع میں اوپر لکھا ہوا تھا، درخواست لکھنے والا اپنا مقصد بیان کر کے التجا یا گزارش کرتا ہے، یہ وہ والا حصہ ہے کہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور آخر میں التجا یا گزارش کرتا ہے۔ جیسے لکھا ہے یہاں پہ، لکھا ہے لہذا گزارش ہے، یہ التجا یا گزارش ہے۔ لہذا سے پہلے والی جو بات ہے 3.5 لائنوں میں، یہ کیا ہے؟ مقصد ہے۔ مقصد میں بھی وہ گزارش ہی کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر جو التجا ہے وہ لہذا کے بعد ہو رہی ہے۔ اور 5واں حصہ ہے خاتمہ یا اختتام۔ العارض آپ کا تابع فرما الف ب ج، اور آپ کا تابع فرما کی سیدھ میں دائیں جانب 25 اپریل 2020 جو لکھا ہوا ہے، یہ سارا حصہ العارض آپ کا تابع فرما، اس کی سیدھ میں 25 اپریل 2020 لکھا ہے، اور آپ کا تابع فرما کے نیچے الف ب ج لکھا ہے۔ یہ سارا حصہ خاتمہ یا اختتام کہلاتا ہے۔ یہ درخواست کے 5 حصے ہیں۔ درخواست کے 5 حصے ہیں۔ درخواست کو لکھنے کے لیے عزیز طلبہ 8 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
میں نے ساتھ ساتھ درخواست کے جو 5 حصے بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ جو درخواست کے لکھنے کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان باتوں کے بارے میں نے ذکر کر دیا، لیکن میں نے اس وقت جو میرا زور تھا، فوکس تھا، وہ اس بات پر تھا کہ میں درخواست کے 5 حصے آپ کو سمجھاؤں، تو اس پر فوکس نہیں تھا۔ اب میں فوکس یہ کروں گا کہ درخواست کے لکھنے کے لیے 8 باتوں کا، جنہیں درخواست لکھنے کے اصول کہتے ہیں، درخواست لکھنے کے لیے 8 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ درخواست کے لیے کون سی 8 باتیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے؟ پہلی بات تو وہ ہے جو سب سے اوپر لائن میں لکھا ہے، بخدمت جناب صدر معلم گورنمنٹ ہائی اسکول۔ دیکھیں کاما کہاں پڑا ہے، وہاں پر کاما ڈالیں گے، گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف ب ج۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات، کسی بھی ادارے کے سربراہ کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا ہے۔ ادارے کے سربراہ کو صدر معلم کے ساتھ کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ بخدمت جناب، یعنی جناب کی خدمت میں۔ تو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا اور اس کا عہدہ لکھنا، صدر معلم عہدہ، مثلا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر بھی لکھ سکتے ہیں، صدر معلم بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کی جگہ صدر معلم اس لیے لکھا کہ ہیڈ ماسٹر میں شوشے زیادہ آتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں نا سین میں جو شوشے ہوتے ہیں، جیسے گزارش میں 3 شوشے ہیں، شین میں، تو یہ شوشے جو ہے نا وہ ہیڈ ماسٹر میں آ رہے ہیں، تو وہ طلباء سے شوشے بنانے میں نا وہ کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ یہ چیز میں نے ماضی میں نوٹ کی ہے، تو اس لیے میں نے وہ چیز ہٹائی دی ہے، تو میں نے صدر معلم کر دیا۔ اس لیے آپ صدر معلم لکھیں، اس میں شوشے کم ہیں، تو اس وجہ سے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو بخدمت جناب صدر معلم پرنسپل صاحب کے نام ہے، اگر کالج کے لیے لکھنی ہے تو بخدمت جناب پرنسپل ہوگا، جب پرنسپل لکھیں گے تو پھر گورنمنٹ کالج لکھیں گے، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نہیں لکھیں گے۔ اچھا، ناظم اعلیٰ کے نام لکھنی ہے تو پھر بخدمت جناب ناظم اعلیٰ ہوگا۔ اگر ناظم تعلیم کے نام لکھنی ہے، محکمہ تعلیم کے نام لکھنی ہے، بخدمت جناب ناظم تعلیم لکھیں گے، تو پھر آگے گورنمنٹ ہائی اسکول کی جگہ محکمہ تعلیم لکھیں گے۔ تو ابھی آپ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو اسی سے متعلقہ درخواست لکھ کر آپ کو سمجھایا جائے۔ خدمت جناب صدر معلم، پھر کاما ہوگا، گورنمنٹ ہائی اسکول یہ ادارے کا نام، اور ضلع الف ب ج۔ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بورڈ نے یہ بتایا ہے کہ بورڈ کی درخواست کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول ہی لکھا ہونا چاہیے پیپر میں جو لکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اپنے ادارے کے نام کی جگہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ جب بورڈ کے پیپر آپ دینے کے لیے جائیں تو آپ پہلے ہی اسکول کے اندر سال بھر مشق کر چکے ہوں، گھر میں بھی اور اسکول میں بھی یہ مشق کر چکے ہو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنا ہے، صدر معلم لکھنا ہے اور گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ درخواست لکھنے کا مقصد لکھنا، یہ میں نے پہلے بیان بھی کر دیا تھا۔ مقصد کون سا ہوتا ہے؟ عنوان درخواست کا، یہ مقصد ہوتا ہے درخواست برائے فیس معافی، جو کہ دوسری سطر کے شروع میں لکھا جاتا ہے، جیسے درخواست بمراد فیس معافی بھی لکھ سکتے ہیں، درخواست برائے فیس معافی وغیرہ۔ یہ درخواست لکھنے کا دوسرا اصول ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے تیسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ مقصد درخواست لکھنے کے بعد القاب لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جناب عالی القاب ہے۔ اگر کوئی طالبہ لکھ رہی ہے تو جناب عالیہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے القاب لکھے جاتے ہیں، میں نے لفظ بولا، تو القاب لکھا جاتا یا لکھے جاتے کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب عالیہ، اگر طالبہ لکھ رہی ہے تو وہ جناب عالیہ لکھے گی، طالب علم لکھ رہا ہے تو جناب عالی لکھے گا، لیکن جناب عالی لفظ ایسا ہے طالبہ بھی اس کے لیے لکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب عالی کا معنی ہوتا ہے بڑی شان والا یا بڑی شان والی، تو جناب عالیہ کا صرف معنی ہوتا ہے بڑی شان والی۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جناب عالی بھی لکھ سکتے ہیں، جناب عالیہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ تو مردوں کے لیے یعنی طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے، طالب علم ہو یا مرد حضرات ہو، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جناب عالی ہی لکھیں۔ جناب عالی کی جو لام ہے اس کے اوپر کھڑی مد نہیں لکھنی ہے، وہ لکھنا غلط ہے۔ عالی لفظ ہے اعلیٰ، الف عین لام چھوٹی ہے، وہ دوسری طرح لکھا جاتا ہے، وہ یہاں پر نہیں آتا، اور اس کے اوپر کھڑی مد لکھ کے نہ تو وہ والا اعلیٰ بنے گا اور نہ یہ عالی رہے گا، اور جو بھی کچھ بنے گا وہ ڈکشنری میں نہیں ہوتا، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح لکھیں گے، کھڑی مد اس کے اوپر نہیں لکھیں گے۔ درخواست کو لکھنے کا چوتھا اصول، یعنی چوتھی بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، درخواست دہندہ مضمون لکھتا ہے جس میں وہ اپنی التجا پیش کرتا ہے، گزارش پیش کرتا ہے،
یہ درخواست کا چوتھا اصول ہے. یعنی درخواست لکھنے والا مضمون لکھتا ہے، جس کو نفس مضمون کہتے ہیں. گزارش ہے یہاں سے لے کر فروری سے پیچھے تک، لہٰذا گزارش ہے کہ میری فیس معاف کر دی جائے، یہاں تک یہ حصہ کیا ہے؟ یہاں تک یہ حصہ التجا ہے، چوتھا حصہ ہے، درخواست کا چوتھا اصول ہے. ٹھیک ہے، حصہ نہیں، چوتھا حصہ. تو یہ نفس مضمون پورا ہے. درخواست کا چوتھا اصول یہاں تک ہے کہ درخواست دہندہ کیا کرتا ہے؟ التجا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے. سب سے آخر میں دعائیہ کلمات یا مہربانی کے کلمات لکھے جاتے ہیں، جیسے آپ کا ممنون رہوں گا، آپ کا فرما بردار، دعا گو. تو یہ لکھے جاتے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہوا نا، آپ کا تابع فرما. یہ العارض، آپ کا تابع فرما، یہ دعائیہ کلمات ہیں. یہ درخواست میں دعا کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. تو درخواست جس عہدیدار کے لیے لکھ رہے ہیں، تو اس کو آخر میں دعا دینا، دعائیہ کلمات لکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں الف بے جیم لکھا ہے، اس جو چھٹا اصول ہے، نام اور پتہ لکھنا ہوتا ہے. یہ درخواست لکھتے ہوئے چھٹی بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہاں نام اور پتہ. اگر آپ عام صورتحال میں درخواست لکھتے ہیں، اسکول سے فیس معافی کرانے کے لیے یا اسکول سے چھٹی لینے کے لیے یا کسی اور محکمے کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نام اور پتہ لکھ سکتے ہیں. لیکن اسکول روٹین میں، آپ ہوم ورک میں، چھٹیوں کے کام میں، یا آپ کلاس میں کام کرتے ہوئے، یا آپ کسی ٹیسٹ میں یا امتحان میں درخواست لکھتے ہوئے آپ نام اور پتہ لکھنا جو ہے نا وہ اگنور کریں گے. اس کی جگہ الف بے جیم لکھیں گے. پھر ساتواں حصہ کیا ہے؟ تاریخ لکھنا، جو کہ آپ کا تابع فرما کے دائیں جانب آپ لکھیں گے، جس طرح یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقہ سے لکھیں گے. 25 اپریل کے بعد کاما، یعنی مہینے کے بعد کاما ہوگا، اور آگے سال، اور سال کے بعد کوئی کاما نہیں ہوگا. عیسوی امضا عیسوی کا لکھا جاتا ہے. تو تاریخ، مہینہ اور سال کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. 25 اپریل 2020 کی جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہوگا، کاما جہاں پر آتا ہے وہاں پر کاما بھی لکھیں گے. یہ ساتواں اصول درخواست لکھنے کا. آٹھواں کیا ہے؟ آٹھواں اصول درخواست کا، اس میں نصیحت کی جا رہی ہے. اگر القاب میں جناب لکھنا ہو تو صاحب نہ لکھیں، اور اگر صاحب لکھنا ہو تو جناب نہ لکھیں. یہ شروع میں بخدمت جناب صدر معلم. اگر آپ نے جناب لکھ دیا بخدمت جناب، تو پھر صاحب نہیں لکھیں گے. کچھ لوگ لکھتے ہیں بخدمت جناب صدر معلم صاحب، تو صاحب لکھ دیں گے. اور جناب بھی دو، اگر ایک جملے میں ایک معنی، جناب اور صاحب کا معنی ہوتا ہے عزت مآب، قابل عزت، عزت مآب. اگر جناب کا بھی یہی معنی ہے، قابل عزت، عزت مآب، صاحب کا معنی بھی یہی ہے، قابل عزت، عزت مآب. تو دو ایک جیسے معنی والے الفاظ جب ایک جملے میں لکھ دیے جائیں تو جملہ گرامر پر اسے غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے درخواست میں یہ چیز منع کی گئی ہے. درخواست میں 8 جو اصول بتائے گئے، اس میں 8واں اصول یہ بتایا گیا، نصیحت کی گئی خاص طور پر، کہ القاب لکھتے ہوئے اگر جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے، اگر صاحب لکھیں گے تو جناب نہیں لکھیں گے. فرض کریں بخدمت جناب صدر معلم، کاما ہوگا، وہاں وقفہ دیں گے، پھر آگے ادارے کا نام ہوگا، اس لیے یہ وقفہ ہے. ادارے کا نام جب ختم ہوگا پھر آگے ضلع شروع ہو جائے گا، تو اس لیے وقفہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر کاما آتا ہے. کاما کو وقفہ بھی کہتے ہیں. تو یہ علامت وقفہ ہوتا ہے کاما. بخدمت جناب صدر معلم، تو بخدمت جناب جب لکھ دیا، صدر معلم کے بعد وقفہ کریں گے، آگے ادارے کا نام لکھیں گے، صاحب نہیں لکھیں گے. اگر صاحب لکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے لکھیں گے؟ بخدمت صدر معلم صاحب. بخدمت جناب کی جگہ سے لکھنا شروع کر دیں گے صدر معلم صاحب، پھر کاما ہوگا، جناب نہیں لکھیں. بخدمت صدر معلم صاحب. اگر صاحب آخر پہ لکھنا ہے تو پھر صدر سے پہلے، صدر معلم سے پہلے جناب نہیں لکھیں گے. بخدمت صدر معلم صاحب لکھیں گے. اگر جناب لکھنا چاہتے ہیں صدر معلم سے پہلے تو پھر صدر معلم کے بعد صاحب نہیں لکھیں گے، بخدمت جناب صدر معلم، یا یوں لکھیں گے. یا اگر دوسری طرح سے لکھنا چاہتے ہیں تو بخدمت صدر معلم صاحب. یہ تھے درخواست لکھنے کے 8 اصول. ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوبارہ سے ان کو سن لیجئے گا ویڈیو پیچھے کر کے. درخواست کا جو نفس مضمون ہے، اس کو لکھتے وقت 6 نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نمبر 1 لکھا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہے درخواست کے 6 نکات. نمبر 1 اس کے لیے نہیں لکھا ہوا،
وہ تو سرنامہ کے لیے لکھا ہوا بخدمت جناب صدر مولم گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف بی جی، مجھے اس کے لیے لکھا ہوا ہے نمبر 1۔ درخواست کے 6 نکات یہ نفس مضمون میں گزارش ہے، یہاں سے شروع ہوں گے، ان کا ذکر کروں گا میں۔ پہلا جو درخواست کا نقطہ آتا ہے، نقطہ کی جمع ہوتا ہے نکات۔ درخواست کا جو پہلا نقطہ ہوتا ہے نا، نقطہ سے مراد پوائنٹ، نکات سے مراد پوائنٹس، ہیڈنگ، نقطہ ہیڈنگ، نکات ہیڈنگز، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ تو نقطہ یہ دوسرا والا نقطہ نہیں ہے جو گزارش کی زے اور شین کی 3 نقطوں پر پڑا ہوا ہے، وہ والا نہیں ہے۔ لکھنے میں میں نے آپ کو کسی اور لیکچر میں بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے معنی ایک سے زائد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بار کا میں نے بتایا ہے کسی ویڈیو میں، بار ایک کا معنی ہوتا ہے کہ مرتبہ یا دفعہ، جیسے جملے میں استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ یا ایک مرتبہ میں لاہور گیا، تو دوسرا بار بوجھ ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ جس کا معنی وہ نشان ہے جو کسی حرف کی شناخت یا وضاحت کی علامت بنے، تو ایک نقطہ وہ ہے جسے ہیڈنگ کہتے ہیں، پوائنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، یہ وہ نقطہ ہے۔ اچھا جی، گزارش ہے کہ میں اسکول حاضہ میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں۔ تمہیدی جملہ ہے، تمہید باندھی جا رہی ہے۔ والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، گزر اوقات بہت مشکل سے ہوتی ہے، ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب کے سب زیر تعلیم ہیں۔ یہ درخواست لکھنے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ درخواست لکھنے والا جب بھی درخواست لکھتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا مسئلہ لکھتا ہے، جو بھی اس نے گزارش کرنی ہے وہ مسئلہ لکھتا ہے گزارش کر کے کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ فیس معاف کرانا چاہتا ہے طالب علم تو اس نے اپنا پہلے مسئلہ بیان کیا۔ یہ درخواست کا پہلا نقطہ ہے۔ ہر درخواست میں مسئلہ اس درخواست کے مطابق ہوگا لیکن موجود ہوتا ہے، یعنی 6 نکات درخواست کے پورے ہونا ضروری ہے، تب درخواست مؤثر درخواست کہلاتی ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کی شدت، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ اس میں مسئلے کی شدت بیان کی گئی ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ فیس ادا کرنا مشکل ہے، دشوار مشکل کہتے ہیں، لیکن شدت پہ بات چلی گئی ہے، مسئلے کی شدت پہ چلے گئے، یہ درخواست کا دوسرا نقطہ ہے۔ پھر درخواست کے نقصانات کیا ہیں؟ تعلیم حاصل، مجھے طالب علم کہتا ہے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، یہ تیسرا نقطہ ہے کہ یہاں پر طالب علم نے یہ بتا دیا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ جملہ لکھ رہا ہے کہ اگر میری فیس معاف نہ کی گئی تو مجھے ادارے سے نکال دیا گیا تو میں تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے وہ فیس معاف کرنے کی وہ التجا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو نقطہ ہے وہ حل ہے۔ حل کیا بتاتا ہے؟ اس لیے مجھے آپ سے مدد کی درخواست ہے، یعنی اس نے مسئلہ بتا دیا، مسئلے کی شدت بھی بتا دی، اس کا نقصان بھی بتا دیا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، تعلیم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میری تعلیم رہ جائے اگر فیس معاف نہ ہوئی، تو اس جملے سے یہ مراد ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، اس نے نقصان بتا دیا، اور حل کیا بتا رہا ہے کہ میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، مجھے آپ سے مدد کی درخواست ہے، یہ اس کا حل ہے۔ یعنی اس جملے میں طالب علم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ میری مدد کر دیں تو پھر میں تعلیم جو حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے شوق ہے وہ حاصل کر سکوں گا، یعنی اس میں حل موجود ہے۔ اور اگلا ہے اپیل، لہٰذا یہ اپیل کرنے والا لفظ ہے، درخواست کرنے والا، لہٰذا زوردار اپیل ہے، گزارش ہے کہ میری فیس معاف کر دی جائے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ 5واں نقطہ ہے، اپیل کی گئی یہاں پہ۔ اور آخری جو نقطہ ہوتا ہے تشکر، شکر ادا کرنا، غریب پروری ہوگی، ٹھیک ہے، غریب پروری ہوگی، محاورہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ شکریہ ہوگا یا مجھے شکریہ کا موقع دیں، تو محاورہ ہے غریب پروری ہوگی، غریب کی طرف سے شکریہ ہوگا یا درخواست کرنے والے کی طرف سے شکریہ۔ غریب تو عاجزی کے لیے لکھا جاتا ہے، تو مطلب درخواست لکھنے والا جو درخواست گزار ہے، جو عاجز ہے درخواست لکھ رہا ہے، اس کی طرف سے درخواست گزار کی طرف سے شکریہ ہوگا، یہ اس جملہ اس محاورہ کا معنی ہے، غریب پروری ہوگی۔ یہ 6واں نقطہ ہے۔
تو عزیز طلبہ، آج ہم نے درخواست کا تعارف کیا، درخواست کے حصے پڑھے، درخواست کے 5 حصے ہم نے پڑھے، درخواست لکھنے کے 8 اصول پڑھے اور درخواست کے 6 نکات ہم نے پڑھے۔